السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہمارے پاس ایک نیو کہانی مصباحی صاحب کی یاسر موجود ہے، جس میں آپ نے یاسر نام سنا ہوگا رابعہ بصری کا، جی جی جس کو یاسر لوگ عام زبان میں ہاف قلندر کہتے ہیں۔ ہاں، تو ان کے متعلق ایک کہانی پیش کی جا رہی ہے۔ اچھا، تو وہ اب سنتے ہیں کہ مصباحی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر انجینئر صاحب کا جواب بھی سنیں گے۔ چلے مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں کیا کہانی پیش کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب لوگ اللہ اللہ کیا کرتے تھے۔ صحیح ہے۔ یہ شکر ہے، ٹھیک ہے جی، دیوانگی کا غلبہ اس وقت۔ تو لکھا ہے کہ ایک رات میں نا حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آگ تھی، اور ایک ہاتھ میں پانی کا ڈول تھا، اور رنگ متغیر ہے۔ تو کوئی صاحب حال ملا تو اس نے پوچھا رابعہ یہ کیا ہے؟ پھر میں آج اس آگ سے جنت کو جلا دوں گی، جنت کو یہ پانی پھینک کے دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کر دوں گی۔ کسی نے پوچھا وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ اگر کوئی یاد بھی کرتا ہے یا جنت کی لالچ میں کرتا ہے یا دوزخ کے ڈر سے کرتا ہے، اس کو کوئی اس کے لیے یاد نہیں کرتا ہے۔ یہ بھی دور گزرا ہے، اچھی لاجک یہ بھی دور، یہ ان کا اخلاص تھا حضرت جی۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی جنت کی لالچ میں یاد کرے تو اس کا یاد کرنا نہیں مانا جائے گا، یا اگر کوئی جہنم کے خوف سے یاد کرے تو اس کا یاد کرنا نہیں مانا جائے گا، نہیں اس کا بھی مانا جائے گا، لیکن یہ ان کا اخلاص تھا حضرت۔ آپ نے فرمایا دونوں کو آج ختم کہانی مکا چڑھائیں گی، یہ کہانی خود ہی مکا رہے، یاد کرے وہ اللہ کے لیے کرے۔ اچھا، اگر آج رابعہ بصری ہوتی تو پتہ نہیں ان کے قلب پہ کیا گزرتی ہے۔ سیدہ ہوں تے جنت لی بھی یاد کرنا تھا کتے کتے لفظ ہے۔ وہ مسلم میں نہیں آتا ایک صحابی حضور کو وضو کروایا کرتے تھے، سیدنا ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمندر رحمت جوش میں آپ نے فرمایا سل ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے، اور انہوں نے تیاری کر کے بیٹھے تھے، ان کا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں۔ میرے خیال ہے اس سے بڑی کوئی دعا ہو ہی نہیں سکتی تھی، ایک دعا اس سے بڑی ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی کہ اے اللہ مجھے پیغمبر بنا دے، یا رسول اللہ آپ اللہ سے سفارش کریں اور میں پیغمبر بن جاؤں۔ یہ سب سے بڑی کوئی دنیا میں کسی کی ڈگری ہو سکتی ہے نا، تو یہ ہے کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہو۔ اس کے بعد اگر کوئی ڈگری ہے اس کائنات میں تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا پڑوسی بن جائے جنت میں۔ اگر آپ کے علم میں اس سے بڑی کوئی ڈگری ہے تو مجھے بتا دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر کثرت سجود سے میری مدد کر، یعنی تو بھی یہ نہیں ہے کہ بھائی میں خالی دعاؤں ہی کراں گا، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے کثرت سجود سے میری مدد کر، یعنی فرض تو نے پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، اس کے علاوہ بھی نفلی باتوں میں ہمیشگی کر۔ میں پھر سفارش کروں گا کہ یہ بڑا لائق سٹوڈنٹ ہے میرا، تو اے اللہ تو اس کو پڑوسی کر دے میرا جنت میں، کثرت سجود سے میری مدد کر۔ کیا بات ہے۔ اس پہ میں پھر اکثر بولا کرتا ہوں کہ ہم ربیہ والا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ السلام کا جنت میں پڑوس چاہیے، اور یہ صوفیوں کے ماننے والے ان کے عقیدے رابعہ والے ہیں، اور رابعہ جو ہے نا وہ ایک عورت تھی نا، ادھی کلندری کہتے ہیں یہ اس کو، کیونکہ عورت ہی کہتے ہیں ادھا کلندر سن ہو، 2.5 کلندر ہوئے نا، یہ ادھے کلندر سن۔ تو یہ رابعہ ایک عورت تھی، یہ تابعین کے دور کے اندر، بلکہ تبع تابعین کے دور میں آلموسٹ۔ صحیح ہے۔ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں ایک ہاتھ میں اس کے آگ تھی اور ایک میں پانی، اور اس نے کہا میں آگ سے جنت کو جا کے جلا دوں گی اور پانی سے جہنم کو بجھا دوں گی، تاکہ لوگ اللہ کی محبت میں اس کی عبادت کریں، اور لوگ تلے کہتے ہیں سبحان اللہ، لعنت اللہ ہے تواڈے عقیدے دے ہوتے ہوئے۔ کیا یہ جنت کی لالچ شیطان نے دیا یا اللہ نے؟ جنت اللہ کی رحمت کا مقام نہیں ہے؟ کیا اللہ کے رحمت کے مقام کی اس طرح توہین کرنا کہ میں اسے آگ لگا دوں گا، تو انہوں تو کسی نے کھنگڑ نہیں دینا، آگ لگ دی ہے انج۔ کیا یہ اللہ کی توہین نہیں ہے؟ جہنم کا ڈر کیا اللہ اور اس کے رسول نے نہیں سنایا؟ کیا اس بات کے اوپر ٹونٹ کی جا سکتی ہے؟ نہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جعلی عقیدے۔ قرآن میں تو سورہ سجدہ میں ہے کہ ہمارے نیک بندے وہ ہیں کہ جو خوف اور طمع دونوں کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں، انہیں خوف بھی ہے آخرت کے دن کا، بالکل الٹ، اور جنت کی لالچ بھی ہے۔ یہ لالچ کوئی بری نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے جو لالچ بری بلا ہے، نہیں، یہ لالچ وہ ہے کہ جو ہر مسلمان کو کرنی چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن جنت کا حصول اس لیے بھی ضروری ہے کہ رسول اللہ بھی جنت میں ہوں گے، اور اللہ کا دیدار جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ بھی جنت میں ملے گی، اس کے لیے جنت جانا ضروری ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے، کوئی شخص کہے کہ یا اللہ میں ڈائریکٹ تیرے ساتھ ہوتا ہوں، مجھے کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ، تو ہم اسے کہیں گے نہیں، اللہ نے اپنے تک پہنچنے کا ذریعہ، وسیلہ، توسل، واسطہ پیغمبروں کو بنایا۔ جو بندہ پیغمبر کے بغیر اللہ تک پہنچے گا وہ اللہ تک نہیں پہنچے گا۔ صحیح بات ہے۔
کیونکہ اللہ نے خود اڈاپٹ کیا نا. اللہ چاہتا تو پیغمبروں کے بغیر بھی کر سکتا تھا, اللہ تو پیغمبروں کا محتاج نہیں ہے. صحیح ہے. تو یہ چیزیں پوری ڈاکٹرن میں سمجھا کریں, یہ پک اینڈ چوز کر کے تو دھوکے دیتے ہیں. جی تو یاسر کیسی لگی کہانی عادی قلندری کی؟ کہانی زبردست تھی ویسے, لیکن بعد میں جو انجینئرنگ ہوئی ہے نا وہ اس سے بھی زیادہ زبردست اچھی تھی. تو یاسر اس میں دیکھیں کہ کیسے کیسے عجیب و غریب جو ہیں وہ عقائد بن چکے ہیں بالکل ہمارے آس پاس, ہمارے ارد گرد کے لوگوں کے, کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو ہی چیلنج کیا جا رہا ہے. بالکل. اور میرے خیال میں ایسا انہوں نے نہیں کہا ہوگا. ہاں وہ تو ظاہر ہے, من گھڑت کہانی ہوگی نا. اللہ کے اگر کوئی بھی نیک بندہ یا بندی ہو تو اس طرح کے وہ کبھی بھی پر نہیں مار سکتا. صحیح بات ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عاجزی کے ساتھ پیش آتا ہے, ٹھیک ہے. اگر کوئی عبادت میں آگے بڑھ چڑھ جائے تو اتنی ہی عاجزی اختیار کرتا ہے. اچھا یاسر, میں نا یقین کریں بڑا بعض اوقات نا یہ سوچتا ہوں کہ کس طرح کی, یہ تو آج ایکسپوز ہو رہی ہیں نا کہانیاں, جی جی, کس طرح کی کہانیاں لوگوں کو پڑھائی جاتی ہیں یا پڑھائی جاتی رہی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور آج ہمیں یہ انجینئر صاحب کی وجہ سے یہ سارے ایکسپوز ہو رہے ہیں اور پتہ چل رہا ہے کہ یار کس حد تک یا کس لیول تک یہ کام بگڑ چکا ہے. بالکل ایسا. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں کہ ایک بالکل یہ جو اب واقعہ ہم نے سنا ہے یہ بالکل ایک من گھڑت سا واقعہ لگ رہا ہے ویسے بھی. جی جی, کہ اگر کوئی نیک خاتون یا صرف وہ تھیں اور نیک ہوں گی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, تو یا صرف ایسا کوئی اللہ تعالیٰ کی چیز تو یا صرف اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز کو کوئی ایسے کہہ سکتا ہے کہ میں تمہیں بجھا دوں گی یا تمہیں میں جلا دوں گی. دیکھیں ایسا دعویٰ تو کسی پیغمبر کی طرف سے نہیں آیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت کسی کو عطا ہی نہیں کی. صحیح بات ہے. یہ فرضی کہانی اس لیے بھی کہا جا سکتا ہے اسے کہ ایک عام انسان کی کیا اوقات ہے کہ اس کی بنائی ہوئی اتنی بڑی جنت کو, وہ اللہ تعالیٰ کی ایک سب سے بہترین نعمت ہے. اور میں کہتا ہوں یاسر یہ تو بندہ مطلب صرف بول کے بھی جرت نہیں کر سکتا اتنی بڑی بات. بالکل, کہ میں جہنم کو بجھا دوں گی یا جنت کو جلا دوں گی. بالکل, کوئی ایسا بول نہیں سکتا. بالکل, اللہ کا نیک بندہ تو بالکل نہیں بول سکتا. تو ہم اس لحاظ سے پازیٹیو رہتے ہیں کہ حضرت رابعہ بصری نے کبھی بھی ایسا نہیں کہا ہوگا. لیکن ان کی طرف یہ کہانیاں منسوب بالکل نہیں کرنی چاہیے, لوگوں کا عقیدہ خراب ہوتا ہے اس سے. اور دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ کی سب سے جو بڑی نعمت ہے نا میرے خیال سے وہ جنت ہے. جی ٹھیک ہے, اور بار بار قرآن پاک میں جنت کی طرف ترغیب بھی دلائی گئی ہے کہ آپ کا ٹارگٹ جنت ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, جنت میں جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب ہوگا. اور یا صرف دیکھیں کہ کس طرح کی لاجک پیش کی گئی ہے کہ تاکہ لوگ اللہ کو لالچ کے بغیر پکاریں. اب دیکھیں لالچ یا سر اگر اس طرح کی لالچ ہو کہ جس میں ہمیں فائدہ ہو رہا ہے یا جو لالچ اللہ ہم سے چاہتا ہے تو اس لالچ میں تو یاسر یہ آپ نے بات بڑی زبردست کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خود ڈیمانڈ ہے یہ کہ ایسی لالچ رکھو. ہاں بالکل, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود وے آؤٹ وہ بتا رہا ہے کہ آپ نے جنت کی لالچ کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور دوزخ سے آپ نے بچنا ہے. دیکھیں جنت یاسر ایک ریوارڈ ہی ہے نا. بالکل, کہ اگر آپ یہ والے کام نہیں کرو گے تو میں آپ کو جنت دوں گا. ہم اس انعام کے پیچھے ہی بھاگ رہے ہیں نا. بالکل بالکل, اور اس انعام کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. بالکل, اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں. بالکل, تو یہ تو بالکل یاسر سراسر غلط ہوگا. بالکل, لوگوں کا کو سائڈ پہ کرنے بالکل لوگوں کا نظریہ بالکل غلط بنا دیا گیا ہے کہ اس طرح کر کے لوگ اگر جنت کی خواہش کریں گے تو وہ لالچ کریں گے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, لالچ ایک اور چیز ہے. جیسا کہ ہم عام زندگی میں دیکھتے ہیں, کسی کے پاس کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہو تو ہم لالچ کرتے ہیں کہ اس سے چھین جائے اور میرے پاس آ جائے. یہ حسد کی بھی ایک کیٹیگری ہے اور لالچ بھی ہے. لیکن یہاں پہ ایسا سین نہیں ہے. لیکن یہاں پہ ایسا سین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا خود فرمان ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اور اپنے جتنے بھی قریبی رفقا ہیں ان سب کو یہ تعلیم فرمائی ہے کہ آپ نے جنت کی خواہش کرنی ہے اور اس کو ٹارگٹ بنا کے اس پہ محنت کرنی ہے. صحیح بات ہے, اور اللہ سے ڈرتے بھی رہنا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, کیونکہ دوزخ بھی اسی کی بنائی ہوئی ہے. بالکل ایسا ہی. اچھا, کیسا پیارا واقعہ انجینئر صاحب نے بیان فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خدمت گزار صحابی تھے حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ خدمت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہمیشہ کی طرح جوش میں آئی, تو انہوں نے
पूछा कि रबिया मांगो, क्या मांगते हो? सही सही सही। तो देखिए उन्होंने भी कैसी ज़बरदस्त चीज़ मांगी। हाँ, उन्होंने कहा है कि मुझे आपका पड़ोस चाहिए, यानी कि जन्नत चाहिए। जन्नत चाहिए। तो यासर ये देखे ना, जन्नत इसका मतलब है यासर जन्नत तो फिर हर मुसलमान की डिमांड है ना। बिल्कुल। और ये तो एक हमें मतलब इस दुनिया में भेजा ही इसलिए गया कि आप जन्नत के लिए तगो दो करो, बिल्कुल ऐसा ठीक है, और दोजख से बचो, क्योंकि वो तो बहुत खौफनाक मंजर है। और बिलाल लाजिक की बात यह है कि अल्लाह ताला ने आखिरत के अंदर जो मकाम दो ही बनाए हैं वहाँ पे, हाँ, एक जन्नत है और एक दोज़ख है, तीसरा तो कोई मकाम ही नहीं है है। ही नहीं है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपने जन्नत की ही कोशिश करनी है। सही बात तो है। ये तो बात ही बिल्कुल फजूल है कि आप कहेंगे कि जी जन्नत को भी आग लगा दें और दोज़ख को भी ठंडा कर दें। बिल्कुल बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि किसी भी इंसान की ये जुर्रत ही नहीं है। हो ही नहीं सकती, दूसरी खास तौर पे बात- मुसलमान की। हाँ, अच्छा, जुर्रत आप कर भी लें तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ताला की ताकत वो इतनी बड़ी है कि एक मखलूक की जुर्रत ही नहीं है कि उसके सामने पर भी मार सके। बिल्कुल यासर, आपने सही कहा। और एंड पे इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें भी और पूरी दुनिया के इंसानों को हिदायत नसीब करे और उसके बाद जन्नत भी नसीब करे। आमीन। ठीक है जी, ये थी आज की वीडियो। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी किया करें और कमेंट में बताया करें यार कि आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगता है या किस वीडियो पे मज़ीद रिएक्शन करें। ठीक है जी, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।